تعاون کرن والے، اس مقام تے مجلس آزاد و خطاب کرن والے اور سماعت فرماون والے مومنین دے مرحومین، جنہ مرحومین واسطے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا موجود نہیں، اور بالخصوص قدیر عباس مرحوم، انہاں دے والد مرحوم، دادی دادا مرحوم، اور اس خانوادہ دے دیگر مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، درجات بلند فرما، جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما۔ کریم اللہ بستگاہ محمد و اہل بیت محمد، غلام رضا دی والدہ مرحومہ اور انہاں دے بھائی امیر محمد خان مرحوم دے درجات بلند فرما، جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما۔ پروردگار بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما۔ التماس دعا کی تنے محمد یعقوب کو اولاد نرینہ عطا فرما، غلام رضا کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما، مرید عباس کو لباس عافیت عطا فرما، زوار امیر عبداللہ دے گھر وچ خیر و برکت دا نزول فرما، مومنین دے نیک دلی حوائج قبول فرما، اسلام اور پاکستان دی حفاظت فرما، دشمنان اسلام و پاکستان کو تباہ و برباد فرما، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، علماء اسلام مرجعیت عظمیٰ رہبر معظم قائد ملت جعفریہ و دیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما، حجت خدا دے ظہور وچ تعجیل فرما، اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دوئیں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، انہ لا یحب الظالمین، بلند صلوات۔ انتہائی محترم سامعین، میں جناب دے سامنے مسلسل دو قرآنی آیات دا ترجمہ اس توقع دے نال تلاوت کرے نا جو توجہ دے نال تساں سماعت فرمائے سو۔ سب تو پہلے سورہ مبارکہ شورا آیت دا نمبر ہے 40۔ ارشاد رب العزت ہویا، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اگر کوئی بندہ کہیں نال زیادتی کرے، برا سلوک کرے، ظلم کرے،
مظلوم اگر اس ظلم اور زیادتی دا بدلہ گننا چاہے، قرآن دے جتنی زیادتی اس دے نال کیتی گئی ہے، جیسا سلوک اس دے نال اپنایا گیا ہے، بدلہ لین دا ارادہ ہے بھی صحیح تو اس دے نال اتنا ہی سلوک کیتا ون سکتا ہے، اس تو زیادہ زیادتی کرن دی اسلام اجازت نہیں دیندا۔ اتنا تے توجہ فرمائیے نا، یعنی جس بندے نے زیادتی اور ظلم کیتا ہے، اگر اس دے کول بدلے دی نیت اور ارادہ ہے بھی صحیح، جیو جیاں رویہ اور سلوک اس دی طرفوں آئی، اتنا ہی بدلہ گھن سکتے ہیں، اس تو زیادہ دی اسلام اجازت نہیں دیندا۔ میرے محترم سامعین، میں اتنا عرض کراں کہ جیرے سارے بنائے ہوئے قانون ہیں، جو اینٹ کا جواب پتھر سے، اے جاگیرداراں دا قانون ہے، اسلامی قانون نہیں۔ اسلام ہے جتنی زیادتی یا ظلم ہوئے، اگر بدلے دی نیت ہے بھی صحیح، اتنا ہی رویہ اس دے نال اختیار کر سکتے ہو۔ توجہ طلب ہے آئے مجیدہ دا اگلا حصہ، جس دے اندر ارشاد رب العزت ہویا فمن عفا و اصلح، جس بندے دے ہوتے کہیں زیادتی کی دیئے، کیونکہ سارے معاشرے دے اندر ان زیادتی کرن والا یا کوئی رشتہ دار ہو سی، یا ہمسایہ ہو سی، مسلمان ہو سی، بھی یا کچھ نہ لگدا ہویا تا کم از کم انسان ہو سی، یعنی زیادتی کرن والے بندے زیادتی کی تھی۔ قرآن دے فمن عفا و اصلح، جہاں دے اتے زیادتی ہوئی ہے، اس بدلہ نہیں گدا بلکہ وہ دی زیادتی کو معاف چکیتس واصلح، اور اس بندے نے اصلاح فرمائیے۔ میں اگر اس دا آزاد ترجمہ کراں سمجھاؤن واسطے، میں یہ عرض کر سکتا ہوں، میں اس بندے دے ذہنی چاہے اگر میں اس زیادتی دا بدلہ گھنساں، انہاں دی طرفوں وقت دوجی زیادتی ہو سی، وقت میں تے میری برادری اس دا بدلہ گھنسوں، انہاں دے خاندان دی طرفوں تیجی زیادتی ہو سی، اگر یہ سلسلہ چلدا گیا، سارے اس وسیب دے وچ فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا، معاشرے چ حالات خراب ہو سن، بجائے اس دے کہ اس دے کول بدلہ گھنا، میں اس دی غلطی معاف چکراں۔ توجہ فرماونی ہے بھائی، فمن عفا، جس بندے نے کہیں انسان دی، مسلمان دی، رشتہ دار دی، مومن دی، ہمسائے دی زیادتی معاف کی تھی، وَأَصْلَحَ، اور اس بندے نے اصلاحی پہلو اپنایا اور اصلاح فرمائی۔ ہن معاشرے دے بندے اس کو کمزور آکھن تا آکھن پے، بزدل آکھن تا آکھن پے، ڈر وجن والا آکھن تا آکھن ودے، بدلے دی ہمت تے طاقت نہ رکھن والا آکھن تا آکھن پے، کیونکہ تسا دے دے پے ہو، میں ہی دیکھ رہا کہ سادہ معاشرہ اتنا گھٹیا اور پست ہو گئی ہے، جیرے بندے کہیں دی غلطی معاف چکی دیئے تے تھوڑی جیاں خاموشی اختیار چکی دیئے، بندے قسم قسم دیا باتاں کریں دن، اگرچہ میں کو الفاظ مناسب تو نہیں لگ دے، لیکن معاشرے دی حالت بن گئی ہے، جو بندے آدھن فلاں بندے بغیرت تھی گئے، انہاں دی غیرت جواب دے گئی ہے، غیرت مک گئی ہے۔ میرا بھائی، میں اس کیمرے دی اکھچ ہر سنن والے تک پیغام پہنچاونا چاہنا، اس ممبر حسین تو جو لوگاں دیاں باتاں تے کن دھرن دی ضرورت نہیں، کہیں دے عزت دار تے غیرت مند ہون دا سرٹیفکیٹ جگیرداراں نہیں دیونا، یا اللہ دے قرآن دیونے، یا 14 نے اپنے کلام اچ دیونے۔ آؤ جرا بندہ معاف کیتی بیٹھے، ایدے بارے اللہ دا قرآن کیا آکھ رہے ہے۔ میں آئے مجیدہ دے آخری حصے دا ترجمہ جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا۔ جس بندے زیادتی کی تھی، ہن جہندے نال زیادتی ہوئی ہے، اس نے او دی زیادتی کو معاف چکیتا،
اور معاشرے دے وچ اصلاحی پہلو اپنایا لوگ کچھ ودے آکھن قرآن دے فمن افا و اصلح فاجرہ علی اللہ جس بندے کہیں دے ظلم اور زیادتی کو معاف چکیتے او دے اجر دا ذمہ دار خود اللہ بنوے سی انہو اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس بندے زیادتی معاف کی تھی میں ایک دفعہ وقت ترجمہ ابتدا تو عرض کرے نا تسلسل دے نال ذہن میری طرف راوین وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اگر کہیں دے نال ظلم اور زیادتی والا رویہ اپنائے بدلہ گھنن دی نیت مظلوم رکھ دے تا جس بندے ظلم کیتے اس دے نال اتنا ہی رویہ اختیار کر سکتے جیسا رویہ اس ظالم دا ہے لیکن اگر کئی بندے اپنے مسلمان بھائی کو معاف چکیتا اور اصلاحی پہلو اپنایا قرآن دے فاجرہ علی اللہ اس بندے دے آجر دا ذمہ دار خود اللہ ہے اور دا آجر اللہ دے ذمہ ہے انہو لا یحب الظالمین قرآن دے اللہ ظلم کرن والا نال محبت نہیں کریں دا بلکہ اللہ معاف کر دے ون والے لوگاں نال زیادہ محبت کریں دا رہتے ہیں تواری توجہ کو دیکھ کے میں قرآن مجید دی سورہ آل عمران دی آیت نمبر 134 دا ترجمہ عرض کرے نا ظاہراً متقی لوگاں دیاں علامات دا تذکرہ ہو رہی ہے اس آیت مجیدہ دے اندر اور ارشاد رب العزت ہویا الذین ينفقون فی السراء والضراء متقی لوگ کون ہوندن ہر ویلے انسان دے حالات وہ یکساں نہیں ہوندے کہیں ویلے حالات ذرا پتلے تھے ودے ہوندن مالی حوالے نال بندہ کمزور ہوندے کہیں ویلے مالی حوالے نال بندہ طاقتور ہوندے متقین دی علامات دا تذکرہ کردے ہویا کتاب ہدایت دے اندر ارشاد رب العزت ہویا متقی او لوگ ہوندن جیرے ہر حال دے وچ خوشی دی حالت وچ ہوون راحت دی حالت وچ ہوون یا رنج و غم دی حالت وچ ہوون حالات انہاں دے بہتر ہوون یا کمزور ہوون ہر حال وچ اللہ دی راہ وچ خرچ کرن تو گھبراندے نہیں تھوڑا خرچ کریں تو بھی نہیں گھبران دے یعنی خرچ کریں دیں زیادہ خرچ کریں تو بھی خرچ کریں دیں انہوں دے ذہن چاہیے نہیں ہوندہ میں جو لکھاں خرچ کرن والا ہم تو ہون میں ہزاراں یا سینکڑاں کر رہا بندے کے اکثر نہیں کیونکہ انہوں دا معاملہ ذات ہدیت نال ہوندے او ہر حال خرچ ضرور کریں دیں گھبران دے نہیں والقاظمین الغیظ اگلی صفت فرمایا انہاں دی علامت ہے وہ لوگ اپنے غصے دے ہوتے کنٹرول کرن والے ہوندن میرے محترم سامعین کیونکہ اساں ممبر تے آون والاں دی روش اے بن گئی ہے بھی قرآن دی کوئی 3-4 سطراں دے ہوتے مشتمل طولانی آیت بھی ہوئے اساں اس دے وچوں او حصہ پڑھ چھڑے ہیں جرا ساکو چنگا لگدا ہوئے یا سارے مطلب دا ہوئے میں اے پہلے 2 جملے تبرو کا نرز کی دن تاکہ قرآن سن کے تکرنا دے گناہی معاف تھی ونجن تے میں بولا تا زبان دے گناہی اللہ معاف کر رہے ہیں اس کلام دی برکت نال ہون اگلا تیسرا حصہ اس آئے مجیدہ دا میرے موضوع دے نال مطابقت رکھ دے
جن دے متعلق میں 3-4 احادیث عرض کر کے وقت تھوڑی زحمت ختم کرے ساں وہ ہے کہ متقی لوگاں دی اگلی صفت ہے والعافین عن الناس، متقی او ہوندن جرے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے ہوندن۔ واللہ یحب المحسنین، قرآن ادھے یاد رکھو اللہ ایسے خرچ کرن والے، اپنے غصے دے اتے کنٹرول کرن والے اور لوگاں دیاں غلطیاں معاف کر دیون والے لوگاں نال بہت زیادہ محبت کریندہ رہندے۔ 2 آیات مجیدہ دی تلاوت کرن دے بعد میں اتنا عرض کرے نا کہ قرآن ساکوں سبق دیں دے بھئی بجائے اس دے کہ جھگڑے اور فساد کرو، بلکہ اپنے جرے باہمی اختلافات برداشت اپنے اندر پیدا کرو، ہمت اور جذبہ پیدا کرو اپنے اندر معاف کرندہ، اور یا رشتہ دار حسن میں پہلے جملہ عرض کی تھے، یا ہمسائے حسن یا مسلمان حسن یا انسان حسن، یعنی جیرے زیادتی کر رہے ہیں تھوڑے نال اور اختلاف تھیندے پہ ہن تھوڑے درمیان، فرمایا ای حکبے کو جدہ معاف کرندہ جذبہ آسی سارے اختلاف ختم ہو ویسن، محبتاں عروج تے لگیاں ویسن، شیطان دی کمر ترٹ ویسی۔ فرمایا حکبے کو معاف کرندہ اپنے اندر جذبہ اور طاقت پیدا کرو۔ اس واسطے جو سید الانبیاء نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر سکو ہر قدم اور ہر موڑ دے اتے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرندہ سبق سکھائے۔ حضور کو لوگاں پتھر مارن، حضور نے معاف کیتے، کوڑا کرکٹ سٹا نے حضور نے معاف کیتے، لوگاں اوجری پشتے پیغمبر تے سٹی ہے حضور نے بدلہ نہیں گیتا، معاف کیتے۔ اتہن جسمانی اذیتاں روحانی اذیتاں لوگاں رتین، خود فرمایا ما اوذی نبی قطو کما اوذیت، جتنیاں تکلیفاں اور اذیتاں میں مصطفیٰ کو پہنچائیاں گئیں اتنیاں کہ بے نبی کو نہیں پہنچائیاں گئیاں۔ آپ اندازہ کرو بھئی کتنی زیادہ تکلیف ہے حضور نبی اعظم واسطے، جن دی محبت وچ اللہ نے اس کائنات نو خلق کیتے تے لوگوں کو جادوگر سڈن، کتنا دل دکھدا ہو سی حضور دا، لیکن حضور نے معاف کیتے، لوگاں شاعر سدے معاف کیتے، مجنو سدے معاف کیتے۔ تیکو تے میں کوئی نبیان دے سلطان نے سبق سکھائے، اگر معاشرے دے وچ امن چاہندے ہو، معاشرے سلامتی چاہندے ہو، ایک بے دے وچ محبتاں تقسیم کرنا چاہندے ہو، ایک بے دیاں غلطیاں معاف کرن دی کوشش کرو اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ وقت حضور دے اندر جرا معاف کرن دا جذبہ آئی، اس دا جتنا اسلام کو فائدہ تھی ہے، تاریخ نال وابستہ افراد اس بات دے شاہدن جو کتنا اسلام کو فائدہ تھی ہے حضور دے معاف کرن دی وجہ تو۔ آؤ ذرا دیکھو حد ہو گئی ہے جدہ طائف دے لوگاں نبی اعظم نو پتھر مارن تے زخمی حالت دے وچ آ کے بیٹھن عتبہ بن ربیعہ دے باغیچے دے وچ، جڑے حاجی صاحبان بیٹھن، اگر کہیں کو طائف دیاں زیارتاں دا موقع ملا ہوئے، مسجد علی دے بالکل سامنے آج بھی مسجد عداس موجود ہے۔ ای مسجد عداس دے نام دے ہوتے ہے کیوں؟ ذرا اس کو سمجھن دی کوشش کرو۔ میرے آقا پتھر جھل کے آ بیٹھن عتبہ بن ربیعہ دے باغیچے، بہت بڑا اسلام دا دشمن عتبہ بن ربیعہ، اے جنگ بدر دے وچ پہلے مقابلہ دے وچ آون والے افراد دے وچ عتبہ بن ربیعہ یہ باغیچے حضور تشریف فرمائن۔ حالت یہ ہے خون اتنا وہ چکا ہے، پڑھ گھننا تے سن گھننا بڑا آسان ہے، پتھر جھلنا تے خون وہ وینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے آقا سجے ہاتھ دی ہتھیلی ٹیک کے سہارا گھن کے بیٹھن، جبریل آئے سے مقام دے، آواز توحید آئیے، اگر تو آنکھیں میں انہاں لوگوں کو دو پہاڑیاں دے درمیان پی چھوڑا، میرے آقا جی میں ہتھیلی زمین تے ٹیکی ہوئی آئی، اے ہاتھ وچایا نے دوئیں ہاتھ دعا واسطے بلند کر کے حضور دی آواز آندی ہے، پروردگار انہاں لوگاں تے عذاب نہ بھیج جنہاں میں کو پتھر مارن، میں مصطفیٰ دعا منگدا
انہاں لوگاں تے عذاب نہ بھیج، انہاں دی ہدایت کر، میں کو سنانن جو میں انہاں نل کتنا زیادہ مخلص ہاں۔ انہیں جری حضور نے دعا منگی ہے، ذرا جائزہ گنو، یہ دعا ایک بندہ سن رہے ہے، اس سے باغیچے دے وچ عداس نامی جرا عتبہ بن ربیعہ دا غلام ہے، جو ہی دعا سنی اس ڈٹھے عرباں دے وچ تا بدلے دا جذبہ ہے، معافی دا جذبہ نہیں، عرباں دے اندر جذبہ بدلے دا ہے، ایک بے کل بدلہ گھنن معاف نہیں کریں دے، یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، پتھر جھل کے بھی معافی دی دعا منگ دی پئی ونیا پتہ کراں اے کون تعارف ہوئے اس دا قریب آئے، اور اس نے نبی اعظم دی حالت دیکھ کے جو زخمی حالت، ہک دو پتھر نہیں، تاریخاں دین جو حضور دیا جتیاں دے وچ خون پیغمبر آئی، اتنا خون وہ چکا آئی، قریب آ کھڑے، جو ہی قریب آئے اس انگوراں دا ہی گچھا پیش کیتا ہے۔ میرے آقا نے انگور وصول کرن تو پہلے عتبہ بن ربیعہ دے اس غلام، پریشان تا نہیں بیٹھیں دے پہلے سو، عتبہ بن ربیعہ دے اس غلام عداس دے ہوتے حضور نے سلام کیتے۔ یہ دوجی چیز اس غلام نے حضور دے اندر یہ ڈٹھیے، جو پہلی معاف کرن دا جذبہ، دوسرا عربیاں دا تو کوئی اتنا زیادہ نرم لہجہ بھی کوئی نہیں، یہ اپنی گفتگو دا آغاز ہی سلام تو کر رہے ہیں، فوراً سوال کی تس، ذرا دس سکتے ہو تسا کون ہو؟ جو ہی سوال کی تس، نبی اعظم دی آواز آئیے، تو اپنے علاقے دا نام دس سکتے ہیں، کتھو دا وسد ہیں، اس اپنے علاقے دا نام دس ہے، جرا بندہ پوری طرح مجلس آزادی طرف متوجہ ہے، لطف لیسی اگلے جملے تے، میں کائنات قربان کر دے وہاں بطول دے بابے دی عزت و عظمتوں، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، اچھا تو اس سے علاقے دا وسد ہیں جتو دے حضرت یونس نبی خدا ہن، دیکھ کیا دے حضرت یونس تو واقف ہو، یہ دے آکھن دی دے رہی، پتہ نہیں کتنی عزت دا مالک ہے بطول دا بابا، میرے آقا نے حضرت یونس نبی خدا دے فضائل پڑھنے شروع کی تھے، حضرت یونس دے زمانے دے حالات دسنا شروع کی تھے، ذرا دیکھو اسلام کو نبی دے معاف کرن دے اس جذبے دا فائدہ کتنا پیا تھی دے، طائف دے وچ پتھر جھلی بیٹھن، پہلا مسلمان کون ہے، کس رنگ دے وچ اسلام ترقی کی دیئے، اور کیا حضور دے اندر جری معاف کرن دا جذبہ ہے، میرے آقا نے جدہ حضرت یونس دے فضائل پڑھن تو حضور نے توقف فرمایا، تاریخ دیئے ادھا سر جھوم رہے آئی عداس دا، محظوظ ہو رہے آئی حضرت یونس نبی خدا دے فضائل سن کے، چونکہ ایک قوم یونس دا فرد ہے اور نسلن بعد نسلن حضرت یونس دے حالات سن چکا ہے جی میں آدھے رہے، تو ہن نبی دی زبانیں سن رہے ہیں، اس نے دوجی دفعہ گزارش کی تھی، مطالبہ کی تھا، تھوڑا جیا تذکرہ حضرت یونس دا مزید فرماؤ، میرے آقا نے وقت تذکرہ فرمایا، وقت توقف فرمایا، تیسری دفعہ جدہ اس نے وقت عرض کی تھی، تھوڑا جیا مزید تذکرہ فرماؤ، ادھا سر جھوم رہے آئی، محظوظ ہو رہے آئی، میں حقیرت ایک جملہ آدھا، کیوں نہ محظوظ ہویا، جدہ میں جیا طالب علم یہ اس بات دا تذکرہ کرے، مومنین خوش ہوندن ہیں، جھوم ویندن، تی اتھے نبی دے فضائل تے نبی دی زبانی، حضرت یونس دے حالات دا تذکرہ عام خطیب نہیں کر رہا، عام انسان نہیں کر رہا، اور نبی دی زبانی، سید الانبیاء دی زبانی، اس بندے نے آخر دے تعجب دے نال سوال کیتے، تسا حضرت یونس دا تذکرہ اس انداز کر رہے ہو جی میں سارے حالات تسا اپنی اکھاں نال ڈٹھے ہو گئے، تسا حضرت یونس دا تذکرہ ان کر رہے ہو جی میں حضرت یونس دے زمانے کو تسا خود درک کیتا ہوئے، کیا تسا یہ حالات خود ڈٹھن یا کتھوں سنے وے، کیویں پتہ لگے انہا حالات دا، میرے آقا نے مسکرا کے ایوئی جواب دیتا، میرے قریب آکے میں کو پہچانن دی کوشش کر، یونس نبی خدا ہے، اللہ نے میں کو یونس دی سردار بنا کے اس دنیا تے بھیجے۔ ہون میرے آقا نے آج مسجد عداس دے ہوتے
اور پوری تاریخ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے. میرے آقا نے اس کو دعوت اسلام دیتی ہے. اس نے ایک سوال کیتا ہے اسلام قبول کرن تو پہلے سوال کیتا ذرا اے دسو جری دعا منگ رہے آوے ایک کیسی دعا کہندے دربار. نبی اعظم نے فرمایا انہاں لوگاں میں کو پتھر مارن میرے آواز خالق دی آواز آئیے میں قادر ذات ہاں اگر آنکھیں انہاں کو دو پہاڑیاں دے درمیان پیچھ چھوڑا طائف والاں دی نسل ہی ختم ہو جائے. میں اپنے خالق دے دربار دے وچ دعا کی دیے میں کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجئی دو جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجئی. میں انہاں لوگاں جنہاں میں کو پتھر مار کے میرے نال زیادتی کی دیے میں انہاں دی غلطی معاف کر چھوڑیے تو انہاں دی ہدایت کر میں کو سنجانن تا صحیح میں انہاں نال کتنا مخلص ہاں. سامعین جدہ ڈٹھے سن چکا ہے جو آخری امت دے نبی دے اندر معاف کرن دا جذبہ ہو سی اپنی امت تے شفیق اور مہربان ہو سی. ہون میرے آقا نے جدہ دعوت اسلام لیتی ہے اس نبی دے حد تے اسلام قبول کیتے حضور دی نبوت دا کلمہ پڑھے. آج بھی خدواتوں کو لے جائے مسجد اقداس دے بھی جدہ داخل ہو وہ 2 رکعت نماز پڑھنا سنت پیمبر ہے. بطول دے بابے دی سنت ہے 2 رکعت نماز پڑھنا. جدہ اس اسلام قبول کیتا ہے میرے آقا نے اس مقام تے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. ہن 2 رکعت نماز پڑھ کے یری بطول دے بابے نے دعا منگی ہے وہ دعا سناوا چاہنا. بات حضور دے بابے نے 2 رکعت نماز پڑھن دے بعد دعا منگی ہے. تیکو میں کو نبی نے حکم دیتا ہے جو اپنے اندر معاف کرن دا جذبہ پیدا کرو. معاف کرن والا بزدل نہیں بہادر ہے. معاف کرن والا بے غیرت نہیں غیرت مند ہے. معاف کرن والا عزت دار ہے. معاف کرن والا دلیر اور طاقتور انسان ہے. جن دے اندر کہیں دی غلطی کو معاف کرن دا جذبہ پیدا ہو جائے. ہن 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے آقا نے دعا واسطے ہاتھ بلند کر کے خالق نال کلام کر کے ایو ہی عرض کی تھی پروردگار جنہ طائف دے لوگاں میں کو پتھر مارن کم از کم ہونتا انہاں کو معاف کر چاہ ہونتا انہاں لوگاں کو معاف کر دے جنہ میں کو پتھر مارن میرا خون واندہ ڈٹھے اے بندہ میرے قریب آئے میری معافی دی دعا سنیس ہونتا انہاں کو معاف کر کم از کم میری امت دا ہیک بندہ تا اسلام قبول کر کے جہنم دی بھاتو بچ گئی ہے. معاف کرن دا ثمر کیا ہے؟ فرمایا اذا انت لکم غضبتن فدرعوها بالعفو. حضور نے فرمایا جدی کہیں رشتہ دار تے غصہ آ جائی بھائی تے غصہ آ جائی قریبی تے غصہ آ جائی حضور نے فرمایا اپنے غصے دا علاج کر. کیویں علاج کراں؟ فرمایا غصہ کوئی چنگی شے کوئی نہیں اس دا پتہ اس ویلے لگ سی جدا نقصان ہووے سی. غصہ ایسی مرض ہے جرا ترا مالی نقصان کر سکتا ہے بدنی نقصان کر سکتا ہے. یہ غصہ ہر حوالے نال تیرا نقصان کر سکتا ہے. ختم ہو سی تدا جدا نقصان ہووے سی. حضور نے فرمایا چونکہ روحانی مرض ہے غصہ جی میں جسم کو بیماری لگ دی ہے ڈاکٹران دے دروازہ تے وینے علاج واسطے حضور نے فرمایا غصے دا علاج کر. جتنے بھی روحانی معالج ہومن پائے اللہ نے بطول دے بابے تو وڈا روحانی معالج دنیا تے بھیجے ہی کوئی نہیں. نبی اعظم علاج بیان کر رہے ہیں غصے دا. فرمایا جدا غصہ آ جائی ادھا علاج کر. مولا کیویں علاج کرا؟ فرمایا جاندے ہوتے غصہ آئی او کو معاف تو چکر تیرے غصے دا علاج ہو جاسی. فائدہ انہو ینادی منادن یوم القیامہ اور دنیا اوکھے سوکے نبھ ونجنی ہے. فرمایا قیامت دے دی لوگ میدان معاشر دے وچ ہوسن ایک منادی ندا بلند کر رہے ہو سی او میدان معاشر دے وچ جمع ہون والے من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم. اگر تھوڑے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جہندے کہیں عمل دا آجر اللہ دے ذمے ہوئے تا کھڑا ہو جائے. لوگ چھوٹے چھوٹے عمل دی وجہ تو او پریشان ہو سن مت کوئی نیکی مل دی ہوئے تے جنت دا دروازہ کھول جائے. منادی ندا دے کے آکھ رہا ہو سی ہے کوئی تھوڑے وچوں ایو جیاں بندہ جہندے کہیں عمل دا آجر
اللہ دے ذمے ہوئے اللہ نے ذمہ داری چاہیے ہوئے او دے عمل دی آجر دی تو میدان محشر کھڑا ہو جائے جدہ تریجی دفعہ یہ آواز بلند ہو سی بطول دے بابے نے فرمایا فلا یقوم الا العافون میدان محشر دے وچ میری امت دے او لوگ میدان وچ کھڑے ہو سن جرے دنیا تے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کر دیں کھڑے ہو سن لوگ پوچھ سن بھئی تھوڑا اتنا بڑا دعویٰ جو تھوڑے عمل دا آجر اللہ دے ذمے دیکھ کے اکسن تساں یا اللہ دا قرآن پڑھا نہیں پڑھا ہی تو وقت سمجھا نہیں سمجھا ہی تو اس دوتے عمل دی کوشش نہیں کی تھی خود خدا نے کتاب ہدایت دے وچ وعدہ کیتا ہے بدلہ گھن سکدے ہو زیادتی دا لیکن جس بندے اپنے دوست رشتہ دار دی زیادتی معاف چکی دی او دے اجر دا ذمہ دار خود اللہ ہے آج اسا امید رکھ دے ہیں ذات احدیت دے کول ساڑے اس عمل دے آجر دی خالق دی آواز آسی او میرے ملائکہ یہ امید میں خالق دے کول رکھ دیں دنیا تے گزار آئے زندگی آج او دے کول امید پہ رکھ دے ہیں جن دے خزانے چ کمی کوئی نہیں او میرے ملائکہ یہ دنیا تے بندے تھی کہ میرے بندہ دیاں غلطیاں معاف کریں دے رہیں آج رب ہو کہ میں انہ دے گناہ معاف نہ چکر رہا آواز توحید آسی او دنیا تے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے بدلے دی طاقت رکھن دے باوجود معاف کرن والے تو سا میرے بندہ کو معاف کریں دے رہے ہو محتاج ہو کے میں غنی ہو کے تھوڑے گناہ معاف کر رہا ہوں جنت دے دروازے میں اللہ تھوڑے واسطے کھول لیتن جیرے دروازے جو مرضی جنت دے بھی داخل ہو جا میرے محترم سامعین میں طالب علم دا ایہو ہی پیغام ہے آج دی اس مجلس دے اندر چونکہ یہ سال ثواب دی مجلس ہے ایہو ہی پیغام ہے جتنا کر سکتے ہو اپنے اندر معاف کرن دا جذبہ پیدا کرو سارے مزاجاں دے بھی تلخی ہے سارے کل تھوڑا جیاں رستے دے ہوتے میں بڑے بڑے متدین لوگاں کو ڈٹھا ہے سامنے آمن والا کوئی ڈرائیور تھوڑی جی غلطی چا کرے سارے رویے بدل ویندن ہیں اس ویلے اپنے آپ دے ہوتے کنٹرول کرن دی کوشش کر اپنی زبان تے کنٹرول کرن دی کوشش کر نبی اعظم دی سنت اور سیرت تے عمل کرن دی کوشش کر آخری حدیث اور ختم ہو گئی میری بات حضور نے فرمایا جدہ بھی کہیں کو معاف کرے سے چھویں آقا نے فرمایا آخرت دا آجر اللہ دے ذمہ ہے دنیا دے ہوتے تے کو دو فائدے تھی سن مولا کے رے فائدے فرمایا علیکم بالعفو زیادہ تو زیادہ معاف کرن دی ہمت تے طاقت اپنے اندر پیدا کر مولا فائدہ فرمایا ان العفو لا یزید اللبد الا عزن بہت سارے بندے تکوں چونکہ جملہ میں پہلے عرض کی تھے بھی کہیں دے عزت دار اور غیرت مند ہومنڈا سرٹیفیکیٹ جاگیردارہ نہیں دیونا اللہ دے قرآن دیونے یا 14 اپنے فرمان اچ دیونے معصوم نے فرمایا عزت دار بنندے دعوے دار دنیا تے بہت سارے حسن لیکن اسا 14 دے نزدیک معاف کرن والے بندے تو بڑا عزت دار بن ہی کوئی نہیں سکتا تو رٹھا ہو سی جدا بھی یہ دنیا داری دے اندر کہیں ساتھ پریں دے وچ کوئی بندہ معاف کر کے اٹھ جائے معاشرے دے وچ لوگ آدھیں چنگی کر کی دیس ہیں معاف کرن والے کو کمزور نہیں آدھے معاف کرن والے کو طاقتور رکھا ویندے اپنے اندر معافی دا جذبہ اور خاص طور تے رشتہ داراں کو معاف کرن دا جذبہ انہیں دی غلطی ہوئے تے معاف کرو صلہ رحمی دے اپنے بہت سارے فوائد ہیں 6ویں آقا نے فرمایا اگر رشتہ دار زیادتی کر گئی ایک دفعہ ہی معاف کیتا ہے وقت کیتی ہے وقت معاف کیتا ہے وقت کیتی ہے وقت معاف کیتا ہے وقت کیتی ہے کئی بار اس غلطی کیتی ہے تو فرمایا تو اپنے اندر ہمت تے طاقت پیدا چکیتی ہے 4 سجن نال رلا کے اس سے دے دروازے تے لگا گئی ہیں جو ہے تا میڈا اپنا غلطیاں کریں دے تا کرے ودا معصوم نے فرمایا جو دے دروازے تے ون کے دی غلطی معاف چکیتی ہے تیڑا قدم او دے دروازے تو بعد ہٹ سی تیڑی جنت دا زامن میں بدول دا بچڑا بڑا ہے فرمایا ان العبد لا ان العفو لا یزید العبد الا عزن معاف کرن والے دا
دنیا تے پہلا فائدہ اللہ دی عزت دے وچ اضافہ کرے سی، عفو معافی کہیں دی عزت دے وچ اضافہ کریں دیئے۔ دوسرا معصوم نے فرمایا من کثر عفوہ مدّا فی عمرے، جیرے بندے دے اندر معافی دا جذبہ جتنا زیادہ ہو سی اللہ اس بندے دی زندگی اچ اتنا اضافہ کریں دا ویسی۔ نبی اعظم نے معاف کرن دا سبق سکھائے، امیر المومنین نے معاف کرن دا سبق سکھائے، حسن مجتبیٰ نے معاف کرن دا سبق سکھائے، اور میں آدھا حد ہو گئی ہے میدان کربلا وچ حسین مولا نے معاف کرن دا سبق سکھائے۔ کیسے کیسے مجرمہ کو معافی دے پروانے دیتن بطول دے لال نے، کوئی سوچ سکتے حر جیسا مجرم مولانا خیر محمد نطقانی دے خدا درجات بلند فرمائے، اور میں نے کھڑے دشمن دی فوج جرے ویلے خیال آیا سنا جو اے لوگ بطول دے پتر دے قتل تو باز نہیں آندے، سر جھکا ہوئے سچیں دا کھڑے، جسم کپ کپا لرزا کپ کپی تاری، آدھا کھڑے اور کیا کیتا ہی بڑا جرم کیتا ہی، نہ حسین دے گھوڑے دیوا کی ہاتھ پامیا، خدا معرفت والے آنسو قبول فرمائے۔ میری ساری 45-40 منٹ دا تقریر دا خلاصہ اسے جملے حسین دے سامنے دشمن دی فوج کھڑے حالے سوچیں دا کیتا ہے اور بڑی غلطی کی تھی بڑا جرم کی تھی، نہ جنگل اچ بطول دے پتر دے گھوڑے دی واہ کی ہاتھ پامیا، نہ اج بطول دیاں دھیاں دے جنگل اچ وینا وینا، اس سے موقع تے فیصلہ کرنا ہی ہور، ایک پاسے جنت ہی پانی ہے پر جہنم، اُدے پیاس ہے پر جنت، ایک پاسے جنت ہی بائے پاسے دنیا دیا جاگیرانی۔ کول آکے سپاہی پوچھے اور کے کرے نے، سارے کل کوئی پوچھے جو عرب کوفے دا وڈا بہادر کون ہے، اسا تیڑا نہ چاہیں دیئے، یہ 72 دی تعداد تو ڈر گئی ہیں، خدا مرحوم دے درجات بلند فرمائے، اور فرمائے دیں کوئی قیمتی جملہ آکھے ہور دیکھ گیا دے میں 72 دی تعداد تو نہیں ڈردہ بیا، یہ جرہ سامنے تسا بیٹھے نا، میں اس مظلوم دی ماں دی بد دعا تو ڈردہ بیا، اپنے آپ جا کر ہور ہونی لگا من، زہرہ دا بچڑا بڑا کریم ہے، حسین معاف کر دے سیا، گھوڑا دوڑائیس ختم ہو گئی میری بات، جدہ قریب آئے گھوڑے تو لہ بھی ہے، تو اپنے دوئیں ہاتھ اپنی گردن دے پچھے بدھے نیس، جی میں مجرم کہیں دے دربار چوہیں دے معافی منگن واسطے، اور اپنے آپ کو مجرمانہ انداز پیش کیتے، ایویں گردن جھکی ہوئی ہاتھ بدھے ہوئے، تو بطول دے پتر دی کریمی دیکھ، میں آدھا خدا درجات بلند فرمائے نطقانی مرحوم دی قبر دے کیسے کیسے الفاظ دا چناؤ کر گئے ہن وہ لوگ، اور فرمائے جدہ حسین آندہ ڈٹھے نا نہیں آکھا جو مجرم بھی آندے، آدھے اکبر عباس جی مولا اٹھو استقبال کرو میڈا زی عزت مہمان بھی آندے، جدہ اور قریب آئے گردن جھکی ہوئی ہاتھ گردن دے پیچھے بدھے ہوئے، ہولے ہولے اکھاں وسدیاں پہین، آواز آندھی ہے حالی من توبہ، اکبر دا مسافر بابا میں جیاں گناہگار دی توبہ ہی قبول ہو سکتی ہے، اور اس علاقے دے شرفا غریب کیتا کیا ہے ایک ہاتھ ہور دی پیشانی تے رکھس، جرہ بندہ حالت ہی بھی عبادت نہیں کر سکا نا میرو دیکھیں دو جہاں تو ہور دی دہڑی تے رکھے، تاریخ آدھی حسین میں ہور دا سر بلند کریں دے آئین، تے غریب دی آواز آئیے ارفع راسکا یا شیخ،
ہور سر جا میڈو دیکھتا صحیح میں حسین ہور آدھے جدہ میں ڈٹھے اکبر دے بابے دیا اکھا وزدیاں پہین میں کہ مولا میں تا روندہ جو میں گناہگار ہاں اکبر دا بابا تساں کیوں روندے ہو او ویلے ہور آدھے مظلوم دی آواز ہے اور کوئی جیڑے ہی غریب ہوئے نا او دی حسرت ہوندی ہے میں مہمان دی اور کوئی خدمت کرنا یا نہیں کم از کم میں مہمان کو ٹھڈا پانی تو پلاواں اور یاد کر جدہ پچھلی منزل تے تیری میری ملاقات ہوئی ہے اور تو میرا دوست ناویں اور تو میرا دشمن بن کے آیا ہاویں اور میں حسین کل پانی آئی میں تے کوئی پانی پلایا آئی اور میں تیرے حیوانہ کوئی پانی پلایا آئی اور میں تیرے ساتھیہ کوئی پانی پلایا آئی اور حسین نہ روے تا کون روے آج جدہ میرا دوست بن کے آئیں معاف کریں میری سکینہ ہی تسی اور میرا علی اصغری تسا ہے خیمہ چال اتش دیاں آوازاں پہ یہاں دین اور آدھے مولا اس سارا مجرم تا میں ہاں حسین مولا دی آواز ہے اور تو ہور ہو کے غلطیاں کریں دا رہیں میں حسین ہو کے معاف کر چھوڑے اور اس علاقے دے شرفا میں وقت بھی آدھا اپنے اندر معافی دا جذبہ پیدا کر بطول دے لال دا پیغام ای میدان کربلائج کہ مجرم کو معاف کر دے ونا تے وقت حد ہو گئی ہے میرے استاد بزرگوار حاجی صاحب کی بلا کہ کتاب دے حوالے نال روایت پڑھ رہے ہیں جو ہو رہا دے مولا جلدی میں کوئی اجازت دے ہو میں زیادہ دیر تے نہیں رہ سکتا وجہ کے ہو سکتی ہے مت خیمے چو نکل کے کوئی بچہ چاہ کے اے اوہ ہرے جائیں گھوڑے دی واگی چاہت پایا وہ فرما رہے ہیں جو ہور تو پہلے ہور دے بیٹے کو بڑی ہی اختلاف ہے تاریخ دے اندر جو ہور کلہ آیا یا کوئی سجن نال آئے یا کوئی جماعت نال آئی جس کتاب دے حوالے نالی پڑھ رہے ہیں نا بہت ہی ذمہ دار شخصیت حاجی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں جدہ ہور دا پوتر لتھے نا گھوڑے تو ہن حسین مولا کو نس سڈا اپنے بابے دے ناتے حقل ماری اس بابا پتر لہ گئی آئی تے ہو رہا دے میں جلدی کی تھی جو میں پتر دی لاش تے ونجا میں رک کے اتنا آدھا جوانو ہور کوئی ترے دیاں دا تسا نہیں زیادہ تو زیادہ ایک لحظے دا تسا آئی لیکن ہو رہا دے جدہ میں پہنچانا حسین صرف معاف نہیں کیتا بطول دے لال دی کریمی دیکھ آدھا جدہ میں قریب پہنچا میری حیرانگی دی حد مک گئی ہے جرا ترے دیاں دا تسا آئی نا میرے تو پہلے پہنچ گیا آئی آدھا جدہ میں ڈٹھے نا تا منظر عجیب آئی میں ڈٹھے حسین دی جھولیے میرے پتر دا سارے میں کو آندھا جو غریب ڈٹھے جو جملے دی سمجھ آ گئی ہوئی بس میں تھے ہی گمین کرے نا بہت ہو گئی ہے میرے حصے دا گریا ہو رہا دے میرے ہوتے نگاہ پئیے اکبر دے بابے دی آواز ہے اور کے کرے نے میں کہ مولا میں کو پتر سڈے میں پتر دی لاش چیندہ آدھے میں جھکدہ ودا ہم یہ اچانک حسین دا سجا ہاتھ میرے سینے دے آئے اکبر دے بابے دی آواز ہے اور پیوی پتران دیا لاشاں چیندے انشاءاللہ بھئی اپنے خمج کرا نہ رہو اور پیو چاوڑی کوئی نہیں دیندہ اور کدیں پیوی پتران دیا لاشاں چیندن آؤ اس دھرتی دے وچو بہ کے میرے نال رل کے آدھے او اکبر دا مظلوم بابا او کربلا دے وچ وسن والا حسین ایک اسیں تے دے ہوتے سوال کریں دے ہیں تو سہور تے سوال کیتے کدیں پیوی پتران دیا لاشاں چیندن اے سارے عزادار مل کے آدھے نہیں او اکبر دا مظلوم بابا ایک لحظہ پہلے ہور کو تا نامے چاول دیندہ کیڑا مجبور ہیں جدہ آدھائی اکبر میرے گلچ باہی پا کیڑا مجبور ہیں جدہ آدھائی اکبر میرے چاون دی طاقت مک گئی ہے میرے گلچ باہی پا میں اتنا دابوں سونائی حسین دا اکبر جیدہ سونائی اتنا اوکھا غریب میدان بھیجے
جوانو جداؤ کا حسین میدان بھیجے اس نالو زیادہ کا اکبر گھوڑے تو لتھے جیڈاؤ کا اکبر لتھے اس نالو زیادہ کا حسین آئے جدہ پتر دے نیڑے آئے دعا منگی کار کوئی بڑھڑا پیو پتر تڑپدا نہ دیکھے غریب دی اپنی قسمت جدہ اکبر تڑپدا ڈٹھائے حسین گھوڑے تو جھان بھی آئے اور جدہ جھنے وات اٹھی نہیں سگا پدر ورلاش اجرکم اللہ پدر برلاش پس زانو بزانو رسید آدھا غدائی میں کو جواب دے کتھا لتا ہے بابا گلے جدہ پوتر دے قریب آئے جا الحسین واوا کا والائے پوتر دی سراندی غریب آکے رک گیا ہے اکبر دا سر چاکے غریب زانو تے رکھائے ہاں نہیں بھرا وات چاکے سینے نال لائے غریب دا ہاں نہیں بھرا اس علاقے آلیو وات غریب آپ جھکنا شروع کی دائے وَاذَا خَدَّهُ عَلَىٰ خَدِّهِ اکبر دے رخسارے تے غریب رخسارہ رکھا ہے آدھا یا بنی الدنیا بعدک علفا آدھا اکبرات نفاد دنیا تے خاک آخری جملے مک گئی میری پڑھائی جرا حالت عبادت نہیں کر سکا غریب کوشش کی تھی میں پتر دلاش جاواں جوان پتر ہی بڑھڑا بابا ہے نہیں چاہ سکا خیمہ دو اشارہ کیتا ہے بنی ہاشم دے جوان بھج دے آئے کہیں حسین کو سجو سہارا دیتا ہے اکبر حسین دے گل جباہی پائی او مل کے آدھے مولا پتران دیا لاشا چاوڑا سوکا نہیں مولا پر رانج نہ ہوا ہے جے دیو کا اکبر چایا نے تو آڈا اکبر چاوڑا واتی سوکا اور زینب دا سجاد چاوڑا مرحبا شاید میں نہیں سمجھا سکا کوشش کرے نا جو جملہ سمجھا چھوڑا مولا تو سا مردہ مردہ دا مجمع اکبر جوان نہیں تو آدھے گل جباہی پائین تو آدھے نل چوامن آلے آگئین اور شام غریب سجاد خیمہ بحال لگی ہوئی آئی جوان بھتری جہاں چاوان علی بڑھڑی پھپی آئی آدھی آئی میری کانڈتے چڑھا آدھی آئی تو اکبر چیندر اور میں تیڑا سجاد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین کریم اللہ صدیق علیہ الجہیں عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما اجر عظیم عطا فرما تنگ دست مومنین تنگ دستیاں دور فرما پریشان حال مومنین پریشانیاں دور فرما بیمار مومنین کو لباس عافیت عطا فرما مقروضین کو قرض ادائیگی دی اسباب مہیا فرما کریم اللہ سارے جوانہ دی جوانیاں محفوظ فرما